السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نوید اختر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ لاسٹ ویک ہم نے ایک ڈاٹ اسکالر کا انٹرویو کیا تھا جو اس وقت ہیلمولٹز سنڈروم ہیریون میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کیسے آپ ڈاٹ اسکالرشپ سکسیزفلی اپلائی کر سکتے ہیں اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کی اپلیکیشن سکسیزفل ہو سکتی ہے ڈاٹ اسکالرشپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ کا ڈاٹ اسکالرشپ سکسیزفل نہیں ہوتا، آپ کوالیفائی نہیں کرتے، تو اس کے بعد کون سے ایسے آپشن ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور جرمنی میں آ کے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک پی ایچ ڈی اسکالر موجود ہیں جو اس وقت جرمنی میں ہیلمولٹز سنڈروم ہیریون میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان سے جب ڈاٹ اسکالرشپ اپلائی کیا تھا تو وہ کوالیفائی نہیں کر سکے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ صرف انہوں نے جرمنی میں پی ایچ ڈی کی پوزیشن حاصل کی بلکہ امریکہ اور دوسرے کنٹریز میں بھی ان کو پی ایچ ڈی کی پوزیشنز ملی۔ تو آئیے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کا یہ جرنی کیسے تھا اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاٹ اسکالرشپ میں کوالیفائی نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہاں سے اتنی انفارمیشن لائی اور کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ اس کے بعد انہوں نے واپس ڈیفرنٹ پوزیشنز کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا، اور اس وقت وہ جرمنی میں کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور یہاں پر ان کے پاس کون سی فنڈنگ ہے اور کیا ان کے پاس آگے اسکوپ ہے۔ تو ملتے ہیں محسن عباس صاحب سے جو اس وقت جرمنی میں ہیلمولٹز سنڈروم ہیریون سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ وعلیکم تو السلام۔ آپ پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں کہ آپ جرمنی میں کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ آپ ہیلمولٹز سنڈروم ہیریون سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لیکن کس سبجیکٹ میں، اور پھر پاکستان میں آپ نے کس سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا تھا، کون سی یونیورسٹی سے کیا تھا؟ سو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می فار دس انٹرویو۔ سو میں نے ماسٹر ان کیمسٹری میں کیا ہے 2018 میں لم سے۔ اس کے بعد میں یہاں پہ جرمنی میں آیا 2022 میں، اور میرا یہاں پہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں کیمسٹری میں۔ زبردست۔ پاکستان میں آپ نے لمز یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا، کون سی فیلڈ میں؟ میری اسپیشلائزیشن تھی ان آرگینک کیمسٹری مٹیریل سائنس میں۔ اچھا، تو آپ کی پی ایچ ڈی بھی اسی میں کنٹینیو ہے یا نہیں؟ میری پی ایچ ڈی بھی سیم فیلڈ میں ہے، ایگزیکٹلی میچ نہیں کرتی بٹ سم ہاؤ اٹس کنیکٹڈ۔ صحیح، تو چلیں اب ذرا اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ آپ نے ڈاٹ اسکالرشپ اپلائی کیا تھا۔ ڈاٹ اسکالرشپ اپلائی کیا تھا 2021-22 میں۔ تو انفارچونیٹلی میرا 2021-22 کے درمیان میں جو ٹائم پیریڈ تھا وہاں پہ ایک تو پینڈیمک کرونا کی وجہ سے ایک پرابلم یہ بھی تھا، اور دوسرا میرے سکسیزفل نہ ہونے کی مین ریزن یہ تھی کہ کیونکہ جو میرا انٹرویو کرنے والے تھے وہ صرف ایک پرسن تھے اور وہ بھی میری فیلڈ کے ریلیٹڈ بالکل نہیں تھے، تو وہ جو بھی مجھ سے کوسچن کرتے وہ سم ہاؤ بیانڈ دا مائی اسکوپ تھا، تو اس وجہ سے مطلب وہ ان کو آنسر میں ایز اے کنونس نہیں کر پا رہا، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میرا سکسیزفل نہ ہونے کی وجہ تھی کہ وہ ایک انٹرویو اچھا نہیں اچھا، گیا۔ تو لاسٹ ویک جو ہم نے اسکارف کا انٹرویو کیا تھا، ڈاٹ اسکالر جو ہے ان سے کیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ 13 to 14% تھے ان کے انٹرویو میں، تو آپ کے انٹرویو میں صرف ایک بندہ تھا؟ تو میرا انٹرویو آن لائن تھا، سب سے ایک اچھا، مین کورونا ریزن کی یہ بھی وجہ تھی سے۔ کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے تو کچھ لوگ انہوں نے ایمبیسی میں یا کہیں بھی نہ بلایا، تو صرف ایک پرسن تھا اور وہ بھی ایگزیکٹ میری فیلڈ کے ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ ایک بہت جنرل اور براڈ کوسچنز کر رہے تھے جس میں میری ایکسپرٹیز نہیں تھی، سو مجھے لگتا ہے کہ وہ مین ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے میرا وہ سکسیزفل نہیں ہوا۔ اچھا، لاسٹ ویک ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا اسکا عارف کا جو ڈاٹ اسکالر ہیں یہاں پر، تو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے سارا کچھ بتایا تھا کہ ان کا انٹرویو کیسے ہوا اور کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کو وہ فالو کرتے ہوئے سکسیزفل ہوئی تھی۔ تو اس انٹرویو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ تو محسن جیسے بتا رہے ہیں کہ ان کے وقت جو ہے وہ 13 to 14 لوگ نہیں تھے کیونکہ پینڈیمک تھا، کرونا تھا، تو اس وجہ سے آن لائن انٹرویو تھا اور وہ بھی کوئی ایک پرسن تھے جو لے رہے تھے، جس کی وجہ سے شاید وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں تھے اس فیلڈ میں اور کوئی جنرلائز ٹائپ کے کویسچنز زیادہ پوچھے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی اپلیکیشنز سکسیزفل نہیں ہو سکی۔ تو اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب آپ ڈاٹ اسکالرشپ آپ کا کوالیفائی نہیں ہو سکا تو اس کے بعد تو بندہ بہت ڈسہارٹ ہوتا ہے کہ یار میں مطلب آف کورس بندے کا ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میرے میں کوئی کمی ہے، میں آگے پرسو نہیں کر سکتا اسٹڈیز کو یا کچھ ایسے ہے۔ تو آپ کی اس وقت کیا فیلنگ تھی جب آپ ریجیکٹ ہوئے؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرے 2-3 کولیگس تھے، مطلب اسٹوڈنٹ میرے ساتھ جو ماسٹر کر رہے تھے، انہوں نے یہ آلریڈی یہ اسکالرشپ اچیو کر لیا تھا، تو میرے لیے مطلب ایک شرمندگی والی بات بھی تھی اور ایک ڈس ہرٹ بھی تھا، کیونکہ وہ مجھ سے مطلب اتنے زیادہ بریلینٹ بھی نہیں تھے، مطلب میرے لیول کے تھے، تو ان کا سکسیزفلی اسکالرشپ ہو گیا تو اوبویسلی مجھے تھوڑا شیم بھی فیل ہوا، تھوڑا برا لگا، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوا تو کچھ نہیں کر سکتے، تو میرے پاس اور آپشن تھے،
تو میں نے اور آپشن ایکسپلور کیے جس کی وجہ سے مطلب جو نہیں ملا تو مجھے اس سے بہت درجے بہتر مل گیا. تو یہ ایک مشہور کہاوت آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب ایک ونڈو بند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے ہزاروں اور بہتر راستے کھولتا ہے. تو آئی ایم ویری بلیسڈ کہ وہ میرا اسکالرشپ نہیں ہوا, اس میں بہت بہتری تھی میرے لیے, اور جو اب اسکالرشپ میرا ہوا ہے وہ اس سے 1000 گنا اسکالرشپ بہت زیادہ بہتر ہے. تو آئی ایم ریئلی ہیپی. تو اس کے بعد جب آپ کا ریجیکٹ ہو گیا تو پھر آپ نے واپس اپلائی کرنا شروع کر دیا, جیسے نئی جگہوں پہ نئی پوزیشنز کے لیے جرمنی میں یا ورلڈ وائڈ, تو کس کس جگہ پہ آپ کو سکسیزفل ہوا؟ جیسے آپ نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ آپ یو ایس میں بھی کچھ ٹائم گزار کے آئے. تو بیسیکلی یہ میری جرنی سٹارٹ ہوتی ہے ایگزیکٹلی آفٹر 2018 وین آئی ایم گریجویٹنگ فرام لمز. تو اس کے بعد فرسٹ پریفرنس ہماری یہی ہوتی ہے لمز اسٹوڈنٹس کی کہ جرمنی یو ایس اے جایا جائے. تو میرا سب سے پہلے اسکالرشپ جو ہوا وہ یو ایس اے میں ہوا تھا 2020 میں. تو وہ کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ میں گیا بھی تھا لیکن میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا, وہ بس ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. تو اس کے باوجود میں واپس آیا تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ جو اپرچونٹی میں نے ضائع کی ہے تو اس کے بڑے برے سرکمسٹانسز آنے والے ہیں. تو اس کو بیک اپ کے لیے میں نے بہت سی جگہ پہ پھر دوبارہ سے اپلائی کرنا شروع کیا. اگین موٹیویشن لے آیا کہ مجھے دوبارہ یہ پی ایچ ڈی کرنی ہے اور فارن سے کرنی ہے اور کسی اچھی جگہ سے کرنی ہے. تو اور کوئی خاص ساتھ میں جاب کر نہیں رہا ہوتا تھا, تو آل ٹائم بس میں روم میں بیٹھ کے ڈفرینٹ اسکالرشپ سرچ کر رہا ہوتا تھا, ڈفرینٹ پروفیسرز کو ای میل کر رہا ہوتا تھا, مطلب دن رات یہی کام ہوتا تھا. تو میں نے بہت سی جگہوں پہ اپلائی کیا, آلموسٹ میں نے ورلڈ وائڈ اپلائی کیا اور الحمدللہ بہت سی جگہوں سے مجھے پازیٹیو رسپانس بھی آیا. تو یو ایس اے کے واپس آنے کے بعد تو مجھے یہ اپرچونٹی چائنا میں بھی تھی, وہاں پہ بڑا فیمس اسکالرشپ ہے آنسٹو, اس میں بھی میرا اسکالرشپ ہو گیا تھا لیکن پینڈیمک کی وجہ سے میں نہیں جا پایا. اور اس کے علاوہ میرا دبئی میں ایک بہت فیمس یونیورسٹی ہے, اس کا نام ہے خلیفہ یونیورسٹی, اور وہ بہت ہائیلی پیڈ ہے. وہ تقریباً یہاں سے بھی ورلڈ وائڈ بہت ہائی پے کرتے ہیں. وہ تقریباً ان کا میرے خیال میں $3500 ہوتا ہے پر منتھ. وہ بھی میرا ہو گیا تھا. تو ادھر بھی میں نے نہیں گیا کیونکہ پیسہ بہت اچھا تھا, لیکن ایٹ دا اینڈ یونیورسٹی کی ایک رینکنگ اور ایک ویلیو جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. اور وہاں پہ اسٹے کرنے بھی آپ صرف اسٹڈی کے وقت رہ سکتے ہیں, واپس آپ کو آنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کی وہ ایک ڈگری کی ورتھ ہوتی ہے نا کنٹری کی, وہ بھی اتنی خاص نہیں تھی. اب بہتر ہو رہی ہے لیکن یہ اسپیسیفک مینٹل ہماری اپروچ ہوتی ہے. ہاں بالکل, ہماری وہی اپروچ ہوتی ہے کہ ہم امریکہ سے یا یورپ سے پی ایچ ڈی کریں. اس کے علاوہ سیم ادر اسکالرشپ لائک میرا قطر میں بھی ایک حماد بن خلیفہ یونیورسٹی وہاں پہ بھی ہوا تھا, لیکن اس کو بھی میں نے اویل نہیں کیا. لیکن جب پھر فائنل مجھے 2021 کے اینڈ میں مجھے 2 اسکالرشپ آفر ہوئے پھر اگین. ایک یہ جرمنی والا جو ہے اسکالرشپ جو بھی میں کرنٹلی اویل کر رہا ہوں, اور دوسرا ایک کینیڈا میں تھا. بیسیکلی اسکالرشپ تو نہیں ہے, یہ تو ایک پی ایچ ڈی پوزیشن ہے جو ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ کی پوزیشن ہے جس میں آپ کو پے کیا جاتا ہے ایز اے جاب. سو 2 آپشن تھے میرے پاس. ایک تھا کینیڈا کا, وہ ایز اے اسٹوڈنٹ اسسٹنٹ ٹائپ تھا, لیکن جس اسٹیٹ میں میرا ہوا تھا وہ بہت بہت کولڈ تھی, -30 میں ڈگری میں جاتا تھا. پھر میں نے یہ جرمنی کو چوز کیا. تو یہ میرے لیے ایک اچھی اپرچونٹی تھی اور میں نے الحمدللہ آئی ایم ریئلی ہیپی ود اٹ. اچھا, تو اس میں آپ کے پاس آپ کا ڈاٹ اسکالرشپ جب ریجیکٹ ہو گیا یا کوالیفائی نہیں کر سکے آپ, تو اس کے بعد آپ تقریباً 4 یا 5 جگہوں پہ آپ نے اپلائی کیا اور ہو گیا. ہاں جی. تو آپ کی یہ ساری جو انفارمیشن ہے کہ میں نے کہاں اپلائی کرنا ہے یا کس جگہ اپلائی کرنا ہے, اس وقت خود سے مختلف جگہوں پہ ڈھونڈتے تھے یا کوئی فیس بک یا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے آپ کو یہ اس طرح کی انفارمیشن تھی, یا مطلب کوئی ایسا پلیٹ فارم آپ نے رکھا ہوا تھا جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ خاص مائنڈ میں ایم نہیں تھا کہ مطلب ایگزیکٹلی میں نے کہاں جانا. تو اوورآل ایک براڈ ویو یہی تھا کہ شاید یورپ بہتر ہے آپشن, کیونکہ امریکہ میں آلریڈی چھوڑ کے آ چکا ہوں, تو ادھر دوبارہ میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو براڈ ایک ویو یہی تھا کہ میں نے یورپ میں ہی جانا ہے. تو میرے کچھ دوست تھے جو آلریڈی جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے ڈاٹ اسکالرشپ پہ. تو برلن میں ہیلمٹ سینٹر برلن اور یونیورسٹی آف برلن بڑی فیمس ہے. تو وہاں سے وہ مجھے ڈائریکٹلی گائیڈ لائن دیتے تھے کہ اس کے علاوہ کون سے اور آپشنز ہیں جس کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایک اسکالرشپ نیٹ ورک گروپ ہے فیس بک پہ, بڑا فیمس گروپ ہے, اس میں بھی کافی لوگ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں لنکڈ ان پہ بھی ٹرائی کر رہا ہوتا تھا کہ میری فیلڈ کے ریلیٹڈ جو پروفیسر ہیں ان کو میں فالو کر رہا ہوتا تھا. تو کون سی ایسی ویب سائٹ ہے جس کو بتائیں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں کہ اگر وہ پی ایچ ڈی کے لیے یا پوسٹ ڈاک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, جہاں پر جرمنی یا یورپ کی زیادہ تر یونیورسٹیز اپنی یا ریسرچ سینٹرز اپنی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں,
کوئی ایک پلیٹ فارم ہے, ایک ویب سائٹ ہے جس کو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک دا فرسٹ اینڈ فار موسٹ امپورٹنٹ ویب سائٹ از دا ایور ایکسیس ویب سائٹ. وہاں پہ آپ ہر طرح کے ڈیلی بیسس پہ اسکالرشپ، ایون پی ایچ ڈی، ماسٹر، پوسٹ ڈاک، اسسٹنٹ پروفیسر، سب طرح کے آپ کی ہر فیلڈ کے ریلیٹڈ اس پہ ڈیلی بیس پہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہیں. اور پھر اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ فلٹرز ہیں، آپ اس کو اپنے کنٹری کے اکارڈنگ، اپنی فیلڈ کے اکارڈنگ اس کو فلٹر کر کے سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی پورے اوور آل یورپ میں یہ ساری انفارمیشن جو ہے اس میں بہت ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو میری فیلڈ میں تھا جرمنی میں ایگزیکٹلی سرچ کر رہا تھا کہ ایک جرمن کیمیکل سوسائٹی ہے، وہاں پہ ہماری فیلڈ کیمسٹری کے ریلیٹڈ پوزیشنز ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. تو وہ بھی میں ڈیلی بیسس پہ سرچ کر رہا تھا کہ میری فیلڈ کے ریلیٹڈ کوئی جابز ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہیں تو میں ڈیفینیٹلی اس کو ڈیلی بیسس پہ اپلائی کرتا تھا. تو آپ جتنا جلدی اپلائی کریں گے تو اس کا زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا آپ کو. تو اس کے بعد آپ یہاں پہ جرمنی میں آگے، اب آپ یہ تھوڑی سی مجھے ڈیٹیل بتائیں کہ یہ جو ریسرچ اسسٹنٹ کی پوزیشن ہوتی ہے اور یہ جو ڈاٹ اسکالرشپ ہوتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے پچھلے انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ ڈاٹ اسکالرشپ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ کے لیے، تو وہ آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ کنسیڈر ہوتے ہیں جرمنی میں. آپ اسٹائپنڈ دیتے ہیں؟ اسٹائپنڈ دیتے ہیں آپ کو، آپ وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے ہوتے. اس کے علاوہ آپ مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ کاؤنٹ کر رہے ہوتے اور ہیں. 1300 یورو وہ فکس اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ کو دیتے ہیں. تو ان کنٹراسٹ جو میری پوزیشن ہے وہ ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ پوزیشن ہے. ہمارا ایک پروفیسر کے پاس پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ پہ مجھے ڈائریکٹلی ہائر کیا گیا ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ. تو اس میں آگے ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. آپ جو ریسرچ اسسٹنٹ کا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس 4 آپشن ہوتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپروائزر آپ کو کون سی آفر کرتا ہے. تو اس میں ایک ہوتا ہے 50%، مطلب آپ 50% آپ کو ورکنگ آورز کاؤنٹ ہوتے ہیں. ایک 67% ورکنگ آورز کاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک 75% ہوتے ہیں، اور ایک 100% ہوتے ہیں. تو اس کی بیس پہ آپ کو سیلری ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. جو میرے خیال میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو میرا 75% کانٹریکٹ سائن ہوا تھا. تو اس کی بیس پہ آپ کو ان ہینڈ جو کیش ہوتی ہے وہ آلموسٹ آپ کو مور دین 2000 یورو اس وقت مل رہے ہوتے تھے جب میں نے سٹارٹ کیا، اچھا، اراؤنڈ اس وقت 2200. ملے تھے 2200؟ ہاں. اب دیکھ لیں کہ جو ڈاٹ اسکالرشپ پہ آتے ہیں لوگ، ان کو 1300 یورو اسٹائپنڈ ملتا ہے فکسڈ. اس میں وہ ٹیکس پے نہیں کرتے. اگر وہ جرمنی میں جتنا عرصہ رہیں گے ان کا ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوتا ایز اے پی آر اپلائی کرنے کے لیے. اور جو لوگ ریسرچ اسسٹنٹ کی پوزیشن پہ آتے ہیں ان کو سیلری بھی 700-800 یوروز مور ملتی ہے، جیسے ان کو ملی. یہ کہہ رہے ہیں کہ 2200 سے ان کی سیلری اور شروع ہوئی تھی. 2200 بھی نیٹو ہے، اور جو مطلب آپ کی اوریجنل سیلری ہوتی ہے وہ اراؤنڈ 3500 یوروز ہوتی ہے. اس میں پھر آپ کا ٹیکس بھی کٹ رہا ہوتا ہے، اس میں آپ کا ان امپلائمنٹ بونس بھی کٹ رہا ہوتا ہے، اس میں سے آپ کا ہیلتھ انشورنس بھی پے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سوشل لائف بینیفٹس جو ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو 3500 میں سے یہ ساری کنٹریبیوشن نکال کے پھر آپ کو ایٹ دا اینڈ 2200 یوروز ملتے ہیں. اور دس از ریئلی. ہاں، اور یہ سارا ٹائم آپ کا پھر پی آر کے لیے کاؤنٹ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ 5 سال کا آپ ٹائم ہے یا کتنا ٹائم ہے؟ ہاں جی، 5 سال کا. 5 سال کا جو ٹائم ہے وہ جب آپ 5 سال تک ٹیکس جمع کراتے ہیں اور اپنی پینشن جمع کراتے رہتے ہیں تو پھر آپ پی آر کے لیے ایلیجبل ہو جاتے ہیں. لیکن جو ڈاٹ اسکالر ہوتے ہیں، ہم یہ ڈاٹ اسکالرس کو ڈسکریج نہیں کر رہے، صرف کمپیریزن بتا رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ آپ پاکستان سے ڈاٹ اسکالرشپ کے اوپر آئیں یا ریسرچ اسسٹنٹ کی پوزیشن پہ ہیں، دونوں بہت اچھا ہے. جو بھی آپ کو مل جائے اس کو آپ کو اویل کرنا چاہیے، اس پہ آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے. آف کورس بینگ اے ڈاٹ اسکالر ایک پراؤڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کا ایک پریسٹیجیس اور بہت بڑے لیول کا اسکالرشپ ہے، تو اگر وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک پراؤڈ ہوتا ہے. لیکن آپ ریسرچ اسسٹنٹ کی پوزیشن لیں تو وہ بھی ایک پراؤڈ کی بات ہے، اور اس میں آپ کو بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے محسن نے بتایا کہ تقریباً 2200 تک سٹارٹ تھا ان کا. بالکل. اور اس کے علاوہ سب سے مزے کی بات مجھے جو یہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک ان امپلائمنٹ بونس کے لیے. ان کیس فار ایگزامپل اگر 4 سال کے بعد میرا کنٹریکٹ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد مجھے گورنمنٹ یہ جو ان امپلائمنٹ بینیفٹس میں پے کر رہا ہوں اس کے گورنمنٹ مجھے پیسے دے گی. تو مطلب ایک وہ سال بھی تک کم از کم جو آپ ڈاٹ اسکالر ایک منتھلی سیلری لے رہا ہوتا ہے اس سے ہمیں زیادہ ایز اے سوشل بینیفٹ مطلب ایز اے ان امپلائمنٹ بونس ملتا ہے. ان امپلائمنٹ بونس بھی وہ 1 سال کے لیے ملتا ہے. اگر بہت آپ کے زیادہ. پاس جاب نہیں ہے تو آپ 1 سال وہ بینیفٹس بھی لے سکتے ہیں اور جاب بھی سرچ کر سکتے ہیں. یہ سب سے بیسٹ ہے میرے خیال میں ورلڈ وائڈ، اور کہیں بھی یہ شاید ملتا ہو لیکن مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ ایک بہت تو اب اچھی مجھے بات یہ ہے. بتائیں وہ پوائنٹ کہ لوگ بہت سارے پاکستان سے یورپ میں، امریکہ میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں.
اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ سکسیزفل نہیں ہوتے. آپ کے پاس کیا ایسا ایڈوانٹیج تھا جس کی وجہ سے آپ اتنے اسکالرشپ یا اتنی پوزیشنز حاصل کرنے میں کامیاب تھے؟ I think the first of all the position is like the point is کہ ہم نے جہاں سے ایجوکیشن کی ہے ماسٹر کیا ہے لم سے, لم ایک سے. تو وہاں سے آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ مل جاتا ہے جہاں پہ آلریڈی آپ کے سینئرز ہیں وہ آلریڈی یو ایس اے یورپ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں آپ سے فرسٹ آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. اور لمز کی آلریڈی کافی ریپوٹیشن ہے ورلڈ بالکل, وائڈ, لوگ جانتے ہیں. وہاں جو سپروائزر کا ایک ریکمنڈیشن لیٹر ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور اب جو ویسے میں نے بتایا کہ سینئرز آپ کو بہت گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں یا اس کنٹری میں ہمارے آلریڈی ایلومنائی ہیں تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, آپ ان کو ایون ڈاکومنٹیشن کے لیے وہ آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ ماسٹر میں میرا ایک پبلیکیشن تھی, شاید میں بھی وہ بھی ہیلپ فل تھی. اور اس کے علاوہ جو میں نے ڈاکومنٹیشن بنائی تھی سی وی یورپ کے لیے, آپ یوروپاس سی وی فارمیٹ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے, اس کو فالو کریں تو وہ بھی اچھا ہے. میرا بھی جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے کہ اب بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے جہاں سے میں نے بھی پڑھا ہوا ہے, تو قائد اعظم یونیورسٹی میں ماسٹرز میں کوئی تھیسس نہیں ہوتا, ایم فل میں ہوتا ہے. اور وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو تھیوریٹیکل لوگ ہیں ان کے پبلیکیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں ایم فل کے اندر, اور جو اس میں پریکٹیکل میں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیب وغیرہ میں کرتے ہیں, ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے گروپ کے اندر ان کی پبلیکیشن آ جائے. تو کوشش کریں کہ آپ ماسٹرز میں یا ایم ایس کر رہے ہیں تو ایک پبلیکیشن ضرور ہونی چاہیے آپ کی. اگر آپ کی ایک پبلیکیشن آ جاتی ہے اور ایز اے فرسٹ آتھر آ جاتی ہے تو پھر تو میرے خیال میں 90% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں یورپ میں یا کسی جگہ پہ بھی پی ایچ ڈی میں ایزیلی مل جائے گا. اگر آپ کی پبلیکیشن نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے, پھر آپ کو جو اپنے آپ کے سی وی ہے, ریسرچ پرپوزل ہیں, ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, ان کو بہت زیادہ امپروو کرنا پڑتا ہے. اسپیشلی اگر ریسرچ اسسٹنٹ کی آپ جیسے محسن جس پوزیشن پہ ہیں, اس طرح کی جو آپ پوزیشن اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے ڈاکومنٹ بہت اچھے ہونے چاہیے, پلس انٹرویو. اور آپ ذرا بتائیں, آپ انٹرویو کی طرف آتے ہیں کہ آپ کا انٹرویو کیسا ہوا تھا جب آپ نے یہاں پہ اپلائی کیا, کیونکہ یہ میرے خیال میں جو میرا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میں خود بھی کافی عرصے سے اس فیلڈ میں ہوں اور ہم ہائرنگ بھی کرتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہائرنگ ہوتی ہے تو ہم سی وی وغیرہ دیکھتے بھی رہتے ہیں اور انٹرویو کو بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے. تو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ انٹرویو ہوتا ہے کہ آپ کا سٹائل کیا ہے انٹرویو کے اندر, آپ کی اپروچ کیا ہے. تو آپ بتائیں ذرا اپنا انٹرویو کی داستان, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو اکثر لوگ انٹرویو میں رہ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی بتاؤں گا کہ جو سی وی کی بات کر رہا تھا, تو سی وی میں نے یوروپاس فارمیٹ کے اکارڈنگ بنائی تھی, جرمنی میں ویل نون ہے اور اس کو بہت کافی اور امپورٹنٹ وہ سمجھا لمبا جاتا ہے. چوڑا نہیں ہونی ہاں چاہیے, بالکل ٹو دا بہت پوائنٹ. شارٹ ٹو دی ہاں, پوائنٹ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ میں نے سی وی جو ہے اپنے سینئر سے ریویو کروائی تھی جو آلریڈی ادھر جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے, تو ان سے فیڈ بیک سے میں نے اس کو کافی امپروو کیا تھا. پہلے بہت غلطیاں تھیں, کافی گیپ تھے, تو وہ ان کی مدد سے میں نے کافی اس کو امپروو کیا. پھر جب میں نے فائنل اپلیکیشن سبمٹ کی تو مجھے انہوں نے شارٹ لسٹ کیا انٹرویو کے لیے. تو انٹرویو میں میرا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ نے 10 منٹس کی پریزنٹیشن دینی ہے آپ کے پریویس ورک پہ. اچھا. تو میں نے پریزنٹیشن دی اور انہوں نے مجھ سے کچھ کوسچن پوچھے, جو پریزنٹیشن بہت اچھی گئی کیونکہ وہ میری آلریڈی کام تھا تو اس کو میں اچھی طرح جانتا تھا. اور انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے کوئی زیادہ خاص ٹیکنیکل کوسچن نہیں پوچھے, جو میرے فیلڈ کے ریلیٹڈ تھے, جو پریزنٹیشن میں بنتے تھے, انہوں نے مجھ سے کوسچن پوچھے اور میں نے ان کا جواب دیا. اور انہوں نے کچھ زیادہ کوئی ٹف کوسچن پوچھے بھی نہیں تھے ٹو بی آنیسٹ, لیکن کیونکہ ان کی فیلڈ میری فیلڈ تھوڑی الائن بھی کرتی تھی, مجھے آلریڈی ایکسپرٹیز تھی مٹیریل سنتھسس, مٹیریل ڈیزائننگ, کریکٹرائزیشن میں, اور ان کو اسی فیلڈ میں ایک بندہ چاہیے تھا جس کی آلریڈی ایکسپرٹیز ہو, تو وہ کافی ایج ہو گیا مجھے اس وجہ سے. فٹ ہو ہاں رہا جی, تھا اس میں کافی. تو یہی تھا. اچھا, تو وہ ایسا کچھ ایسے سوال تھے جس میں آپ کو کوئی سوال کا جواب نہیں آ رہا اور آپ نے ایسے کچھ خاص کوسچن تھے ہی نہیں, کیونکہ وہ کوسچن آلموسٹ میری فیلڈ کے ریلیٹڈ تھے اور میری پریزنٹیشن سے تھے, تو آلموسٹ مجھے آتے تھے, تو ایسا کچھ خاص کوسچن نہیں تھا جو مجھے نہ آتا. کہ وہ زیادہ تر وہ اگر میرے حال میں پریزنٹیشن لیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ پھر اسی میں ہاں, پھر اس کے بعد وہ تھوڑی سی ٹیم ممبر ہونے کے لحاظ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ٹیم میں کیسے کام کرتے ہیں, یا اور اس طرح کی جو ہے نا ٹیم ورک کیسے ہے, اور آپ یہ جو ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کے اور کچھ آئیڈیاز کیا ہیں, مطلب اس کو آپ کیسے لے کے چلیں گے, کچھ اس کے بارے میں پوچھا تھا. تو جرمنی میں اصل میں پی ایچ ڈی کے اندر کوئی کورس ورک نہیں ہوتا, صرف ریسرچ ہوتی ہے. تو یہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی کچھ پیپر ہے, یعنی کہ ریسرچ کا ایکسپیرینس ہے, ریسرچ پیپر لکھنے کا ایکسپیرینس ہے, یا پروجیکٹ پرپوزل لکھنے کا ایکسپیرینس ہے,
تو اس کو بہت پازیٹیو دیکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کی اہمیت بھی دی جاتی ہے. جو لوگ اسپیشلی ابھی ماسٹرز شروع کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو وہ اس چیز میں دھیان رکھیں کہ تھیسس میں ایک ادھ پیپر، اگر آپ کا فیوچر کا پلان ہے کہ آپ نے یورپ یا کسی اور جگہ پی ایچ ڈی کرنی ہے تو ماسٹرز میں کوئی ایک ادھ پیپر ضرور نکالیں، کوئی ایم ایس میں یا ایم فل میں، تو آپ کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. ادروائز آپ کو بہت ہائی گریڈز لینے پڑیں گے، اچھی سی وی، اچھا ریسرچ پرپوزل، وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یو ایس اے اور یورپ میں فرق ہی یہی ہے کہ یو ایس اے میں ٹھیک ہے اگر ہے تو ایڈوانٹیج ہے، لیکن اتنا ڈزنٹ میٹر ہوں اگر پاس پبلیکیشن ہے یا نہیں، تو یو ایس اے میں وہ اتنا میٹر وہ نہیں آپ کا کرتا. زیادہ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہاں، دیکھتے ہیں آپ اور کے وہ آپ ایس مین چیز ان کا جی آر ای ہوتا ہے اور ان کا ٹافل کا اسکور ہوتا ہے جو ہوتا مین امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو سی جی پی اے ادھر، کیونکہ وہ آپ کو دوبارہ 1 سال 1.5 سال کورس ورک کرنا کورس پڑتا ہے، ورک تو کرنا وہ پڑتا آپ کو دوبارہ ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کائنڈ آف ہوتی ہے وہاں پہ. لیکن یورپ کا جو فوکس ہے ٹوٹلی وہ ریسرچ بیس پہ ہے، تو یہاں پہ اگر آپ کو ریسرچ بیک گراؤنڈ اچھا ہے تو وہ بہت آپ کو ایک اسٹرانگ پروفائل میں ہیلپ کر سکتا ہے. اچھا چلیں آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ آنے کے بعد جرمنی میں آپ کو لینگویج کے ایشوز ہوئے ہیں کبھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لینگویج کتنی امپورٹنٹ ہے جرمنی میں رہنے کے لیے؟ لیکن جو جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں ہیلمٹ سینٹر ہیریون، یہاں پہ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے. وہاں پہ آپ کو موسٹ آف دا ٹائم 95% آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ جرمنی میں رہ رہے ہیں یا کہیں اور رہ رہے ہیں. جو 5% ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے، جو انجینئر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن ایز اٹ از کوئی پرابلم نہیں ہے ان سائڈ دا انسٹیٹیوٹ. لیکن آپ جب تھوڑا باہر جاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سوشل لائف بنانا چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یا جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو موبائل سے لینس نکال رہے ہوتے ہیں، اس کو میں سرچ کروں یہ کروں، پھر وہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. لیکن جنرل لائف میں اوور آل جو ینگ جنریشن ہے وہ انگلش بول لیتی ہے. لیکن اگر اب آپ تو کو جس اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ پی آر لینے کے لیے بی بی ون تو ون چاہیے چاہیے نا. پی آر کے لیے، نیشنلٹی کے لیے B1. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو جتنا جلدی ہو سکے B1 کر لینا چاہیے. تو آپ کو جو یہ سیلری وغیرہ ملتی ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا اسٹارٹ آپ کا 2000 پلس سے ہوا تھا، تو اس 2000 پلس میں آپ کو اچھی مطلب گزارا ہو جاتا ہے، رہنا کھانا پینا سارا کچھ؟ یہاں پہ جو مین ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ آپ کی اکیموڈیشن کے ہوتے ہیں. اکیموڈیشن بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. اس کے علاوہ اکیموڈیشن آپ کی کور ہوتی ہے، اس کے بعد تو آپ کا خرچہ ہے ہی نہیں سمجھو. کیونکہ اکیموڈیشن جو جرمنی میں ایک تھوڑا سا ان آفیشیل رول ہے، جو آپ کی سیلری کا 3rd پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا جاتا ہے اکیموڈیشن میں. اور اس کے علاوہ پرسنل ایکسپینسز تو آپ کے میکسیمم 200-300 یوروز اگر ہوتے ہیں. سنگل بندہ ہے اور سنگل خود بندہ ہے سے تو آپ کھائیں پکائیں، گھر میں پکانا شروع کر دیں تو اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. باہر سے کھائیں گے تو آف کورس ایکسپینسو میکسیمم ہے. آپ کا 1000 یورو خرچہ ہو جائے گا اکیموڈیشن کے ساتھ. اس کے علاوہ باقی اور آپ کی اگر آپ سیونگ ہے. اپنی وائف کو ساتھ لے کے آئیں، اسپاؤس کو لے کے آئیں، تو آپ کی ٹیکس کلاس چینج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے 300 یا 300 to 350 یورو آپ کی سیلری بھی بڑھ ہاں جاتی ہے. بالکل، وہ ٹیکس کلاس میں ٹیکس میں ریڈکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے آپ کو انڈائریکٹلی وہ آپ کی وائف کے ایکسپینسز وہاں سے نکل آتے ہیں، ایکسٹرا جو 300 یوروز ہوتے ہیں. اگر آپ کے بچے ہیں تو پر چائلڈ بھی آپ کو اراؤنڈ 250 یوروز بینیفٹس ملتے ہیں. تو اگر آپ کی فیملی ہے تو وہ انڈائریکٹلی وہ اپنے خرچے خود ہی نکال رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو آپ کو کوئی خاص خرچہ ان پہ نہیں کرنا پڑتا ایکسیپٹ اکیموڈیشن. آف کورس اکوموڈیشن سب سے زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ایکسپینسو ہے. میرے خیال میں آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا کہ اگر آپ ڈارٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور اس میں سکسیزفل نہیں ہو پائے تو آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بھی بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. صرف آپ کو رائٹ انفارمیشن چاہیے، رائٹ پلیٹ فارم چاہیے جہاں پہ آپ نے ہنٹ کرنا ہے ایسی پوزیشنز کو کہ کہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، انٹرویو کے لیے پریپیئر کرنا ہے، اپنے ڈاکومنٹس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. اگر آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن سٹل ہوتی ہیں کہ آپ جرمنی میں پی ایچ ڈی کر سکیں. تھینک یو ویری مچ محسن صاحب. امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اس انفارمیشن کو یوز کریں گے اور وہ بھی اپلائی کریں گے. اور اگر آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن محسن سے چاہیے یا میرے سے چاہیے تو ان کا جو ہیرین کا پیج ہے اس کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو آپ ان کو ڈائریکٹ بھی ای میل کر سکتے ہیں اور ان سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں. اور میرا بھی جو لنک ہے وہ موجود ہوتا ہے ڈسکرپشن میں، تو آپ میرے سے بھی کویسچن کر سکتے ہیں. بلکہ کمنٹ میں بھی اگر آپ لکھیں گے تو میں آپ کو رپلائی کروں گا جو آپ کو انفارمیشن چاہیے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.